السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ معزز حاضرین، سورہ البینہ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 4 اور 5 کی آیت تلاوت اور اس کی ترجمانی سماعت فرمائی۔ جیسا کہ گزشتہ ہمارے سامنے بات آ چکی ہے، یہ مکی صورت ہے، ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور یہ سورہ علق اور سورہ قدر کے بعد ہے۔ اس کا ان صورتوں کے بعد رکھنا بہت معنی خیز ہے۔ پھر اس صورت کے اندر رسول بھیجنے کی ضرورت بدل، رسول کیوں بھیجے جاتے ہیں، ان کی ضرورت کیا ہے، اور وہ یہ کہ دنیا کے لوگ چاہے اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے، جس کفر کی حالت میں وہ مبتلا تھے، اس سے ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک ایسا رسول بھیجا جائے جس کا وجود خود اپنی رسالت پر دلیل روشن ہو۔ پھر اب جو ہے آیت نمبر 4 اور 5 کی ہم تفسیر کا مطالعہ کریں گے۔ فرمایا گیا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا۔ یعنی اس سے پہلے اہل کتاب جو مختلف گمراہیوں میں بھٹک کر بے شمار فرقوں میں بٹ گئے، اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کی رہنمائی کے لیے دلیل روشن بھیجنے میں کوئی کسر اٹھا رکھی تھی، بلکہ یہ روش انہوں نے اللہ کی جانب سے رہنمائی ہدایت آ جانے کے بعد اختیار کی تھی۔ یہ معاملہ تھا ان کے ساتھ، رہنمائی اور ہدایت آنے کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کیا، اس لیے اپنی گمراہی کے وہ خود ذمہ دار تھے، کیونکہ ان پر حجت تمام کی جا چکی تھی۔ اسی طرح اب چونکہ ان کے صحیفے پاک نہیں رہے ہیں اور ان کی کتابیں بالکل راست اور درست تعلیمات پر مشتمل نہیں رہے، چونکہ ان صحیفوں کے اندر، کتابوں کے اندر کیا ہے، ترمیم کر دیا، انہیں چینج کر دیا، اور اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے انبیاء، ان کے بعد دوسرے انبیاء اور کتابیں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک بھیجتی گئی، تاکہ انسان راہ راست پر اور صحیح تعلیمات کو جو ہے نا اختیار کرے۔ اسی طرح اب چونکہ ان کے صحیفے پاک نہیں رہے اور ان کی کتابیں بالکل راست اور درست تعلیمات پر مشتمل نہیں رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل روشن کی حیثیت سے اپنا ایک رسول بھیج کر اور اس کے ذریعے سے پاک صحیفے بالکل راست اور درست تعلیمات پر مشتمل پیش کر کے ان پر حجت تمام کر دی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرے، تاکہ اس کے بعد بھی اگر وہ متفرق رہیں تو اس کی ذمہ داری انہی پر ہو، اللہ کے مقابلے میں وہ کوئی حجت پیش نہ کر سکیں۔ تو یہ بات قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر فرمائی گئی۔ انفرادی طور پر ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213، 253، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 19، سورہ المائدہ میں آیت نمبر 44 سے 50، سورہ یونس آیت نمبر 93 وغیرہ جو ہے، ان صورتوں میں اس کا تذکرہ بھی جو ہے ہمیں اور ملتا ہے۔ تو جو لوگ پھر اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اور ان کو اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، انہیں جو ہے
کیا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی اطاعت فرما برداری اور غلامی کریں۔ جو بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ان کا مشن کیا تھا؟ 3 چیزیں تھیں۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہے ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، پہلی بات یہ کہتے تھے۔ دوسری بات یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میری بات جو ہے تم مانو۔ پھر تیسری بات یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، پرماننٹ زندگی آخرت کی اور وہ ابدی ہے، تو لہٰذا تم جو عمل یہاں کرتے ہو اس کا صلہ تم کو ملنے والا ہے۔ بھلائی کا صلہ جنت ہے اور برائی کا صلہ جو ہے دوزخ ہے۔ تو واضح طور پر یہ 3 باتیں جو ہے ہر انبیاء نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے قوموں کے سامنے جو ہے نا حجت تمام کر دی، واضح طور پر انہوں نے بات اس کو پیش کر دی، کوئی کمی نہیں، بلکہ قیامت کے دن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کو یہ کہے گا، بلائے گا، پوچھے گا، ان کی امت سے بھی پوچھے گا اور ان سے بھی پوچھے گا کیا انہوں نے تم تک یہ پیغام پہنچایا تھا۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں لوگوں کو جمع کر کے کیا فرمایا؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد 3 مرتبہ فرمائے، لوگوں تم گواہ رہی ہو میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ 1,40,000 صحابہ جو اس وقت موجود تھے ان تمام کے سامنے آپ نے یہ گواہی لی کہ یہ حجت تمام کر دی کہ ہم نے جو ہے یہ پیغام پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، تابع تابعین، پھر سلسلہ، اور یہ سلسلہ تا قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ کا پیغام جن جن کے پاس آیا وہ یہ اوروں تک پہنچائے گی جن تک یہ پیغام جو ہے نہیں پہنچا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا، اور ان کو اس کے سے حکم نہیں دیا کہ اللہ کی بندگی کرے پہلی بات، اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، کوئی اور دین وہاں پر قبول نہیں ہوگا، اور خالص کر کے ہے نا ہم پڑھتے ہیں بار بار، ہم نماز سے پہلے نیت کرتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، ہر طرف سے پھیر کر تیری طرف ہی کیا، وہ رب جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا رب۔ اگر ہم یہ چیز شعوری طور پر ادا کریں، اگر ہم یہ اقرار کریں کہ اللہ واقعی ہم نے اپنا چہرہ جو ہے تمام چیزوں سے کر کے تیری طرف رخ کر لیا، اور شعور کے ساتھ اگر ہم یہ چیزیں کریں گے تو فرق آئے گا اس کے اندر، اس میں جو ہے اب یہ کیا بہت ساری چیزیں ہم غیر شعوری کرتے ہیں، کسٹم روایتی ہم یہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک یہ ہے، ایک چیز ہے نماز پڑھنا ہے پڑھتے ہیں ایسا ہے، لیکن اگر اسے سوچ سمجھ کر ہم اس کو ادا کریں، جو چیز ہم یہ کر رہے ہیں، اقرار بھی اتحیات کے اندر ہر نماز میں ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ تجدید ایمان کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیسی کیسی اہم باتیں ہم اپنی نماز کے اندر اقرار کرتے ہیں، یہ دراصل ایمان کا تازہ ہونا ہے، یہ دراصل یہ ریمائنڈر ہے ہمارے لیے، یاد دہانی ہے، بار بار دن میں ہم اتنے دفعہ جو ادا کرتے ہیں یہ پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہم اللہ کے دین اللہ کی بندگی کا ایک فزیکل مظہر ہے، ویزیبل ہے نا، جو دکھ سکتا ویسا ایکٹیویٹی ہے نماز، تو وہ ظاہر کرتی ہے آؤٹ لک کے اندر کہ ہم جو ہے اس کے فرما بردار ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اور وہی چیز کو اگر ہم جو چیزیں ادا کر رہے ہیں شعوری طور پر اگر ہم اپنے ذہن میں اگر وہ بات رکھیں تو پھر جو ہے ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا بھی نہیں ہے، پھر ہم جو ہے نماز جو ہے اچھی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تم نماز پڑھو تو گویا ایسا پڑھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ اگر کسی انسان سے جب یہ کہا جائے کہ اب یہ نماز کے بعد تمہاری موت ہونے والی ہے اور تمہیں آخری موقع دیا جا رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ لو،
تو پھر کتنا کنسنٹریشن کے ساتھ وہ شخص پڑھے گا نماز، یہ جان کر کے اب بس یہ جو ہے آخری نماز ہے میری، یہ کہہ کر کے کنسنٹریشن سے پڑھے گا، کہیں اس کا ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں، اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنی بخشش مانگے گا، معافی چاہے گا، ہاں جنت کی دعا کرے گا۔ تو یہ کہ ایسا اگر ہم سوچ کر پڑھیں تو ہمارا جو ہے یہ نہیں رہتا۔ وہ بھی ہم سنتے ہیں کہ بار بار وہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک دفعہ جب تیر ان کے پیر میں لگی تو تیر نکالنا چاہے لیکن نکال نہیں پا رہے تھے، تکلیف ہو رہی تھی، ہاں تو پھر آپ نے کیسا انہیں اپنے ساتھیوں سے کیا فرمایا کہ تیر تم اس وقت نکالو جب میں نماز میں ہوں، نماز جب میں پڑھوں گا تب یہ تیر نکالنا۔ اور جب انہوں نے نماز کی نیت باندھی، نماز پڑھی، پھر جب ان سے اس وقت جو ان سے تیر نکالا ہے، تو غور کیجئے کتنا زبردست کنسنٹریشن کی تعلیم ہے ہمارے لیے، ہاں کیسا خلفائے راشدین کا معمول زندگی تھی، کیسی ان کی نمازیں تھیں، کتنا دھیان سے وہ لوگ پڑھتے تھے، ہاں کوئی تکلیف کوئی یہ محسوس نہیں کرتے تھے، اتنا اللہ کی طرف رجوع ہو کر، ہاں یہ کہا گیا نا کہ تم نماز ایسا پڑھو گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی تو کم سے کم تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ ساری تعلیمات ہمیں جو ہے خشوع خضوع کے لیے، صحیح اللہ کی بندگی کرنے کے لیے جو ہے دعوت دیتی ہیں، بتاتی ہیں، اور یہ تمام جو ہے نمونے ہیں، ایگزامپلس ہیں ہمارے سامنے جو یہ کر کے بتایا، ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتے بلکہ صحابہ نے کر کے بتایا۔ تو اپنے دین کو اس کے لیے جو ہے خالص کر کے، اس سے کوئی ملاوٹ نہیں، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی پر، دین کیا ہے؟ مکمل حیات زندگی، کوئی اور وے آف لائف جو ہے اللہ قبول نہیں کرے گا سوائے اسلام کے، اور وہ بھی خالص اللہ کے لیے ہمیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرنا، ہاں بالکل یکسو ہو کر، یکسو کسی اور طرف ہمارا ذہن نہ ہو، کسی اور کو اس کے ساتھ ہمیں نہیں ملانا، شرک سے پاک مبرہ ہو کر جو ہے عبادت کرنا، بالکل یکسو، دین حنیف جو کہتے ہیں نا، یکسو بالکل یکسو ہو کر۔ اور پھر آگے فرمایا نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، نماز پڑھیں نہیں بلکہ قائم کرنا، جو اس کے کرائیٹیریا ہیں، جو اس کے کنڈیشنز ہیں، ہاں وہ پوری کریں گے تو نماز قائم ہوتی۔ اور زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ کیا ہے؟ اپنے مال میں سے وہ حصہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا، 2.5% جو رقم ہماری ایک سال یا مال زیور ایک سال کے اوپر ہو جاتا اس میں سے زکوٰۃ دیں۔ یہ وہ بیسک تعلیمات تھی جو ہر انبیاء نے جو ہے کی ہے۔ یہی پھر فرمایا جا رہا ذالک دین القیمہ، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے، یعنی جس دین کو تفسیر ہے، جس دین کو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اسی دین کی تعلیم اہل کتاب کو ان کے ہاں آنے والے انبیاء اور ان کے ہاں نازل ہونے والی کتابوں نے دی تھی، اور ان عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ میں سے کسی چیز کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا جنہیں انہوں نے بعد میں اختیار کر کے مختلف مذاہب بنا ڈالے۔ صحیح اور درست دین ہمیشہ سے یہی رہا کہ خالص اللہ کی بندگی کی جائے، خالص مکمل اطاعت کی جائے، یعنی مکمل غلامی کی جائے، کوئی شعبہ جو ہے اس کے اور اس کے رسول کے بتائے طریقے سے ہٹ کر نہ ہو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی کی آمیزش نہ کی جائے، ہر طرف سے رخ پھیر کر انسان صرف ایک اللہ کا پرستار اور تابع فرمان بن جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اس کے تعلق سے اور بھی تفاسیر ہمیں قرآن مجید میں متعدد آیتیں ملتے ہیں۔ اس آیت میں دین القیمہ کے جو الفاظ ہیں ان کو بعض مفسرین دین ملت القیمہ یعنی راست رو ملت کا دین کے معنی میں لیا ہے، اور بعض اسے اضافت صفت الی الموصوف قرار دیتے ہیں، اور قیمہ کی ہا کو علامہ اور فہامہ کی طرح مبالغہ کی ہا قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس کے معنی وہی ہیں جو ہم نے ترجمے میں
اختیار کیے ہیں، مولانا نے جو اختیار کیے ہیں وہی ہیں۔ بقایا انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم عمل کریں اللہ راضی ہو جائے، اللہ اسے قبول کرے، اور اس کا اجر ہمیں جو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ دے، ساتھ ساتھ دنیا میں بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔